20 روپے سے روٹی 16 روپے پہ, 30 روپے سے نان 25 روپے پہ. یہ آج یہ غریب آدمی کے لیے سب سے بڑا یہ ریلیف ہے, اور سب سے زیادہ بریدنگ سپیس وہ محسوس کر رہا ہے. اور میں نے خود اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد لوگ جو نان چنے کی دکان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, ان کو جب یہ اناؤنسمنٹ پہنچی ان تک, اور جب اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے میں انتظامیہ کے ساتھ گیا تو کلیپنگ کرتے ہوئے دیکھا, جس کی مجھے بے پناہ خوشی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو جب 2 دن پہلے جب نوٹیفیکیشن ہوا تو چیئرمین صاحبہ کا حکم تھا, اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہوں کہ جو 20 kg کا جو آٹے کا بیگ ہے اس کو 500 روپے پرائز اس کی کم کی گئی, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. یہ بہت بڑی ایک ریلیف ہے, اور یہ راتوں رات کو خواب آ کے یہ ریلیف نہیں مل گئی, اس کے پیچھے پوری اس میں برین اسٹارمنگ کی گئی. اور میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو آپ فوڈ سیکورٹی انشور کرتا ہے اس پہ اربوں روپے, جب میں اربوں کی بات کر رہا ہوں تو 5, 10, 20 ارب نہیں ہے, سینکڑوں ارب روپے کی اس پہ وہ سود کی شکل میں ادا کرتا ہے, بینک سے لون لیتا ہے, تب جا کے فوڈ سیکورٹی ممکن ہوتی ہے. تو جب اربوں روپے کی آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس کا جو امپیکٹ ہے اگر عام آدمی تک نہ پہنچے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک سوچ تھی اس کے پیچھے, جو اس کو عمل کروانے کے لیے ہم میدان میں نکلے. 2 دن سے یہ اس کا نوٹیفیکیشن 2 دن پہلے ہوا. اس کے بعد آپ پتہ ہے آپ کو کہ منحصل قوم ہم تھوڑے سے لیزی ہیں اور وائلیشن کے شوقین بن چکے ہیں, تو اس کو پھر ایک ڈنڈا فورس استعمال کی, اور 10,000 کے قریب ہم نے تقریباً انسپیکشن 2 دن کے اندر کیے ہیں. میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اس میں تقریباً انفارچونیٹلی 20-25% وائلیٹرز ملے, مطلب کہ 2548 کے قریب ان وائلیشنز ملی. اس پہ ہم نے 423 کے قریب لوگوں کو اب تک ہم نے اریسٹ بھی کر لیا ہے, کہ جو وائلیشنز جو ہمیں دیکھا کہ جن کے ویٹ بھی پورا نہیں تھا, جن کی پرائز بھی بہت زیادہ تھی, جنہوں نے پرائز ڈسپلے بھی نہیں کیا ہوا تھا, ان کو ہم نے اریسٹ بھی کروایا. یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, جو نہ چاہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, مگر ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. فائن بھی امپوز کیا گیا, وہ میں فائن کے حق میں نہیں ہوں, 60 لاکھ کے قریب فائن بھی کیا گیا. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ آج آنے سے پہلے میں نے ڈی سی کمشنر, جو ڈی سی لاہور اور کمشنر لاہور جن سے بات کی, الحمدللہ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 80% اس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. 2 دن پہلے جب نوٹیفیکیشن ہوا, 2 دن سے ہم پورے ایک نکر میں ہم گھوم رہے ہیں. ہمیں وائلیشن بھی ملتی ہے, مگر الحمدللہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن بھی مل رہی ہے. اب یہاں سے اٹھنے کے فوری بعد ہم نے اپنے یہ سلسلہ, کیونکہ لنچ ٹائم سٹارٹ ہو گیا, ہم نے دیکھنا ہے کہ جو شہر کے طول و عرض میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آئے. اس کے بعد جو بڑے شہر ہیں اس کی طرف بھی ہمارا فوکس ہے, وہاں پہ بھی ڈی سیز, کمشنرز, اور ہماری مجھے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ٹیم ہے وہ بھی اس میں اسسٹ کرے, وہ بھی جا کے دیکھے چیزوں کو, کیونکہ غریب آدمی کو اس میں بہت بڑا ریلیف فیل ہوا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ایک چیز میں ضرور یہ بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑے ہی ادب ہے, کیونکہ ہم نے تو ہمارے تو لیڈر نے ہمیں سکھایا کہ ادب کے ساتھ ہی بات کرنی ہے. چیف منسٹر کے پی وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ جو ان کے اس وقت جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کریں کہ جی 16 روپے کی روٹی یہ کس طرح ہو جائے گی, کسان مر جائے گا. یہ وہی مجھے یاد آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لاہور میں جب ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولتیں جب بہتر کی تھی تو اس میں ہمیں جنگلہ بس اور پتہ نہیں کیا کیا خطابات سے نوازا کیا تھا. اس کے بعد اسی کو ریپلیکیٹ کیا تھا کے پی میں, اور وہ بھی نہیں بن سکی تھی, اس میں کبھی چلتی کم تھی اور آگ زیادہ لگتی تھی. مجھے تو یہ اسی چیز کا یہ کنٹینیوٹی نظر آئی ہے کہ پھر دوبارہ پہلے دن کل تنقید کی کہ یہ 16 روپے کی روٹی کیسے ممکن ہو سکتی ہے, اور آج اپنے ہی صوبے میں اس کو لانچ کریں. اور پھر یہ بدقسمتی ہے کہ چیف منسٹر کے لیول پہ ایک بندہ بیٹھ گیا, اس میں میچورٹی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور ایک چیز میں یہاں پہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے آج ایک ہدایت دی ہے کہ یہ 16 روپے پہ نہیں رکے گی, اور انشاءاللہ العزیز ہماری اس پہ ورکنگ ہے کہ ہم نے یہ ساری جو کیلکولیشن نکالی ہے, اس میں جو ہمارے جو تندور مالکان, جن کو نان بائی ایسوسی ایشن, ان سب کے جو اس پہ ورکنگ کرنے کے بعد یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے. یہ ہم نے ہوا میں نہیں کی, اس پہ ہمارے پاس پوری اس کے سٹیٹس موجود ہیں کہ اس کا جو پلیس ہے جہاں پہ وہ تندور پلیس کرتا ہے اس کی کیا رینٹ کی ویلیو کیا ہے, اس میں جو گیس کا بل کیا ہے, اس کی لیبر کیا ہے, اور پلس اس کا پروفٹ. اور یہ ساری ورکنگ 3900 جو ہم نے پر مون جو ہم نے گورنمنٹ کی سپورٹ پرائز ہے اس پہ کیلکولیٹ کر کے نکالی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بھی کم پہ
مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے آج صبح کہا ہے کہ 16 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کا نوالا سستا کرنا وہ ہمارا ایم ہے, اور ہمارا یہ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم نے غریب آدمی کو مہنگائی کے بوجھ تلے نکالنا ہے. یہ ہماری طرف سے تو یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے, مگر آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اس کو بھی انشور کروائیں گے اور مزید بھی اس میں جو ہے ریلیف دیتے نظر آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہمارے جو کے پی کے جو عجیب طرح کی جو ہم پہ وہ ایک فکرے بازی جو ہم پہ کس رہے ہیں, ان کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے پاس پورا پلان تیار ہے. ہم کسان کارڈ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور اس میں وہ اس سائڈ کے لوگ, یہ تو ریلیف ہے اربن سائڈ کے لوگوں کے لیے, جو میں اور آپ جو ہم آٹے کا بیگ خرید کے کھاتے ہیں, ہمیں بالکل احساس ہے. میں محکمہ خوراک کا وزیر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہمیں سن رہے اور دیکھ رہے ہوئیں گے کہ جن کا دانے اپنے ہوتے ہیں گھر کے. ان کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمیں ہر صورت میں ان کو بھی ریلیف دینا ہے. اس کے لیے کسان پیکج, کسان کارڈ کی صورت میں ایک بہت بڑا پیکج انٹروڈیوس ہو رہا ہے, اور وہ آنے والے چند دنوں میں اس میں چیف منسٹر صاحبہ خود اس میں بتائیں گے کہ ہم نے پیسٹیسائڈ کس طرح سے ان کو سستی دینی ہے, ہم نے یوریا کس طرح سے سستا دینا ہے, فرٹیلائزر کس طرح سے سستی دینی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈ کو ہم نے ایکولی لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اربن سائڈ کے لوگ اربوں روپے کی ٹیکس پے کا پیسہ دینے کے باوجود وہ مہنگا نوالا خریدتے رہے, اور اس طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ جو رورل سائڈ کے لوگ ہیں, جو ایک محنت کش ہے, جو کسان ہے, وہ دن رات محنت کر کے وہ وہاں سے ہماری کراپ جو گرو کرتا ہے, اور اس کو بھی اس کے معاوضہ ٹھیک نہ ملے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے, دونوں کو انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 20 kg کا جو بیگ ہے اس کو 500 روپیہ پرائز اس کی کم ہوئی ہے. آپ یہ اکراس دا بورڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں صرف تندور مالکان کے لیے بات کر رہا ہوں یا آپ کے لیے میرے لیے, سب کے لیے اکراس دا بورڈ 500 روپیہ پرائز کم ہوئی ہے. اور ایک مزے کی بات یہ ضرور آپ کو انفارمیشن میں اضافہ کروں, جو ابھی ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں نا کے پی کے چیف منسٹر, وہاں پہ بھی جو عوام ہمارے لوگ ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, وہاں پہ بھی پنجاب کے جو کاشتکار ہے, جو گرو کرتا ہے, وہی آٹا جا رہا ہے. پنجاب جس طرح منسٹر صاحبہ نے کہا نا کہ یہ صوبوں میں بڑا بھائی ہے اور یہ اپنا کردار, آپ نے کہا کہ آٹا کیسے سستا ہوتا ہے. انصاری ایسے کاؤنٹر نہیں, باقیوں کو بھی سوال کرنا ہے. آہستہ ایک آہستہ بیٹا, آہستہ اس وقت سب سے مین ہرڈل زیادہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اگر حکومت نے 16 روپے کی روٹی کر دی ہے تو آپ ہم ڈیلی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیزرٹس ہو رہے ہیں. کیا تندور مالکان کی طرف سے کوئی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, غفلت آ رہی ہے, یا بیوروکریسی اس کو امپلیمنٹ نہیں ٹھیک طرح سے کروا رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو فگر بتائی ہے اپنی اوپننگ سپیچ میں کہ مور دین 80% امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. تو کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا ہو اور غریب آدمی کو ریلیف ملتا ہو اور 2 دن کے اندر 80% پلس کمپلینٹ تو رہے گی؟ یہ تو نیچرل سی بات ہے, یہ معاشرہ ہے, ہمیں کسی کی طرف سے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے. جو اب بیوروکریسی ہے جس کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہم چل رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ابھی اس پریس ٹاک کے بعد ہماری فوری جو ہمارے جو تندور مالکان ہیں, جس کو نان بائی ایسوسیشن کہتے ہیں, سب کو ہم نے انگیج کیا ہے. سب کے ساتھ ہمارا 1:30 بجے کا ٹائم ہے, آپ کو بھی دعوت ہے, آپ ادھر آ جائیں. باری 1 منٹ سے یہ بتائیے کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے کیا تاخیر ہے پروکیورمنٹ میں, اور اس پہ جو ہے کیا کوئی فنڈز کی کمی ہے یا گندم وافر آپ کے پاس؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. ایک کل اسمبلی میں بھی آپ کو پتا بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی ہے اور اس پہ طرح طرح کے الزامات بھی آئے, اور میں ایک شیئر بھی کرتا ہوں ایک الزام کہ اپوزیشن لیڈر فرمانے لگے. میں نے چیف منسٹر کو بھی بتایا کہ جناب جو آپ پٹواریوں کے ذریعے بیگز جو ہے نا اس کو ڈسٹریبیوٹ کروا رہے ہیں اور وہ بک رہے ہیں, تو مجھے بڑا عجیب لگا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ منسٹر کی پالیسی بھی جھوٹی اور منسٹر بھی جھوٹا. تو دیکھیں میں تو ان کو سنتا رہا. جب میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا تھا اسپیچ کو, تو میں نے اسپیکر کو کہا کہ ریکارڈ چیک کروائیں. انہوں نے کہا ہے یہ بات کی, اتنی بڑی بات کی ہے, میں نے ریبٹن نہیں دیا, احترام کیا ہے. مگر اب یہ آپ چیک آپ کریں, ابھی تک تو جو بیگز جس کو باردانہ کہتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ نہیں ہوئی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک رہے ہیں. تو اب یہ فیصلہ جو ہے ریکارڈ کرے گا اسمبلی کا, تو جھوٹ کون ہے غلط ہے. 1 منٹ باری ادھر سے اب جی. نہیں بیٹا نہیں, ہماری جو ریڈار پہ ہے نا وہ ہے عام آدمی کا بھی, یہ لگژری میں آتا ہے. اگر وہ وہاں پہ کتنے % لوگ جاتے ہیں وہ ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی. جو گورنمنٹ پرائز نوٹیفائی کرتی ہے وہ تندوروں پہ کرتی ہے. کسانوں کی جانب سے گزشتہ دنوں جو ہے 2 پریس کانفرنس 2 مختلف دنوں نے کی ہیں,
تو گندم کی جو پرائز ہے یہ کیا بڑھے گی اور کسانوں سے کیا مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں گندم کی پرائز جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے سپورٹ پرائز اناؤنس کر دی ہے, وہ بڑھتی یا کم نہیں ہوتی, وہ 3900 ہے. اس پہ بھی کل اسمبلی میں بات کی گئی ایویں اٹھتی ہوئی کہ یہ پرائز کم کر دی گئی ہے. تو میں تو بھائی 10 سال پہلے بھی وزیر تھا اسی ڈپارٹمنٹ کا, تو یہ ہائیسٹ پرائز ہے جو پنجاب میں اناؤنس ہوئی ہے. کہنے کو تو آپ کیسے 10,000 کر دیں, ریئلسٹک بات کرنی ہے نا. انٹرنیشنل پرائز کیا ہے اس کے ساتھ آپ میچ ہی نہیں کریں, ہاف سے کم پہ انٹرنیشنل پرائز ہے, اس کے باوجود بھی ہم 3900 کریں اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے ان کے ساتھ کنیکشن موجود ہے. کل بھی میں اور منسٹر ایگریکلچر ہم ان کے نمائندوں سے ملے ہیں. عظمہ یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی ایئر ایمبولینس کی بات کی, ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو جہاز ٹھیکے پہ لیا گیا اس کا 18 کروڑ روپے رینٹ ہے, اور جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا وہ بھی اس کے لیے بھی ضابطے پورے نہیں کیے گئے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ جو خبریں گھر بیٹھ کے بن جاتی ہیں نا, اس کو برائے مہربانی ویریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک حکومت میں کسی بھی ایک منصوبے کے اندر شفافیت کے اوپر نہ کمپرومائز ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی کویسچن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے گا, اور یہ اس کے اوپر ان کی زیرو ٹالرنس ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. عباس بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے 3900 روپے قیمت بتائی, پچھلے سال بھی یہ ریٹ تھا گندم کا, 100 روپے فرق پڑ گیا, لیکن جو اس وقت قیمت ہے ڈیزل کی اور باقی چیزوں کی پیسٹیسائڈ کی وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے. اس سال تو آپ کے پاس بہت وافر مقدار پہ گندم موجود ہے. اگر اگلے سال کسان کے پاس پیسے نہ ہوئے اور آپ اس کو سپورٹ اس طریقے سے نہ کریں اگر کہہ رہے ہیں تو پھر تو مسائل پیدا ہو جائے گا اور گندم نہیں ہوگی. فکر نہیں کریں آپ, ہم الرٹ پہ ہیں, ہمیں پتہ ہے 23 لاکھ میٹرک ٹن کے کیری فارورڈ کے ساتھ ہم بائنگ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ مسائل نہیں ہوگے. باری باری ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. جی راؤ صاحب آپ حکم کریں. گزشتہ روز ہم نے اسمبلی میں مکمل ڈیبیٹ سنی جس پر دونوں اطراف سے شدید تحفظات کا اظہار. میری سنی تھی آپ نے؟ جی بالکل, آپ کی بھی اسپیچ سنی. دونوں میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں کور ہوئی تھی. ایگزیکٹلی سب کچھ کلیئر ہوا, جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے بالکل واضح کیا, پہلی مرتبہ میرے خیال سے اسمبلی کے طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم جو گندم پروکیور کرتے ہیں وہ کرتے ہی 10% ہے, جو آپ نے کل ایک جی 10 سے 15% میں قائم ہوں اس اسٹیٹمنٹ. 10% آپ کرتے ہیں, یہ پہلی مرتبہ بات ہوئی. ادروائز تو یہ کنسیپٹ جھوٹ بولتے ہیں نا, 50 سے 60% کرتے ہیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ 10% خریدنے پہ بھی اربوں روپے لگتے ہیں, جس پہ آپ نے یہ کہا کہ 7 دن ہم سوئے رہے, اربوں روپے انٹرسٹ کی مد میں ہمیں پھر بھی ادا کرنے پڑے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے مستقبل میں کہ اس کو اوپن مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے اور حکومت اسٹرکٹلی اس کو جو مانیٹر کرے تاکہ اس کی پرائسز کو فلکچویشن آئی نہ اس کی پرائسز میں, جو گورنمنٹ اناؤنس کرے اس پر عمل درآمد کرائے اور اوپن مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ راؤ صاحب انشاءاللہ اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. جو اس میں نٹ شیل ہے نا ساری گفتگو کا وہ یہ ہے, یہ جو ہیو اینڈ کرائے آتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو ایکچوئل کاسٹ ہے نا گروئنگ کی وہ بڑھ گئی ہے. بڑھ کیوں گئی ہے کہ ہمارا ڈیزل مہنگا ہو گیا, ہمارے پیسٹی سائڈ مہنگے ہو گئے, ہمارے فرٹیلائزر مہنگی ہوگی. اس پہ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کا پلان ہے, وہ کسان کارڈ انٹروڈیوس کروا رہی ہیں. اس کو جب ایڈریس کر لیں گے نا تو پھر میں یا آپ کوئی بھی کسان ہوگا اس کی گروئنگ کاسٹ کم ہو جائے گی, وہ اس کا ریٹ آٹومیٹک نیچے رہے گا اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ میچ کرے گا. نٹ شیل یہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آج 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئے اور سارا کچھ پیچھے سے ہی ایڈوانس میں کر کے لے کے آئے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی, ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ ہو جائے گا.